کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ جب کام کر رہے ہو بالکل خاموشی سے، لیکن آپ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہوتی ہے؟ آپ کو اتنے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، کبھی پاسٹ کے، کبھی فیوچر کی کوئی ٹینشن، یا پھر کل یہ نہیں کیا، آج یہ نہیں ہو پایا، اس کو میں نے اس طرح کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیوں چل رہی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ اس لیے چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آپ سے دلی طور پر اور ذہنی طور پر خوش نہیں ہوتے، ہمارے اندر ریگریٹس ہوتے ہیں، اور وہ ریگریٹس پیدا کیوں ہوتے ہیں اور ان کا کیا حل ہے، وہ آپ سے میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی وائی ٹی فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کئی دفعہ کہ ہم کسی کے کام کرنے کے انداز سے اتنے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ 4-5 جو کام وہ کر رہی ہے، میں نے بھی یہ سارے کرنے ہیں، اور پھر ہم وہ انہی کاموں کو ایک ہی دن میں کر رہے ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو ولاگس بنا کے لیڈیز دکھاتی ہیں، ان کے 2-3 دن کے جو کام 2-3 دن میں کر کے اور 10-15 منٹ کی ویڈیو میں ہمیں کر کے دکھا رہی ہیں کہ یہ کیا یہ کیا، ہم اتنے انسپائر ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ ایک ہی دن میں سارے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شام تک ہم ایک دم بیمار اور خود کو بوڑھا سا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ یہاں پہ جو ہے نا سب کچھ پرفیکٹ دکھایا جاتا ہے، اور ریئل لائف کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی، وہ امپرفیکٹ ہوتی ہے۔ کبھی کھانا ہم سے دیر ہو سکتی ہے کھانے بننے میں، کبھی جو ہے کسی بچے کا ہوم ورک بھی رہ جاتا ہے۔ آپ نے جس کو بھی فالو کیا ہوا، جس کو بھی دیکھتی ہیں، ان کی آپ 2-3 ہیبٹس اپنائیں اور وہ اپنی زندگی میں روزانہ کریں۔ آپ اگر 4-5 جو ان کی عادتیں ہیں وہ بھی اپنا رہی ہیں، آپ کے ساتھ اپنی سیلف بھی آپ نے کیری کی ہوئی ہے، آپ کی اپنی بھی ہیبٹس ہیں، آپ کے گھر کے بھی الگ طرح کے کام ہیں، ہر ایک کا گھر کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ہم کمپلیٹلی اگر کسی دوسرے کو کاپی کریں گے، یقین کریں گے تو کہ جو ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ بھی ہماری پریشان ہو جائے گی، ویسے بھی نہیں جی سکیں گی۔ تو آپ اپنی ریئل لائف کو انجوائے کریں۔ آپ نے جو چھوٹے چھوٹے گھر میں کام ہیں، کہیں پہ کپڑے بکھرے پڑے ہیں، کچھ پرانی چیزیں ہیں، وہ نکالیں۔ 10-10 منٹ آپ ہر ایک چیز کو دیں، نہ کہ آپ ٹوٹلی کسی اور کو کاپی کریں اور پھر آپ یہ بھی رزلٹ چاہیں کہ آپ فریش بھی رہیں گے اور سب پرفیکٹ ہوگا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ زندگی کوئی ریس نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھی جو ہے نا مقابلہ کریں اور ریس لگائیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹی چھوٹی سمجھداری ہی ہمیں کامیاب بناتی ہے اور ہمیں ایک واضح فرق ہماری زندگی میں پیدا کرتی ہے۔ لیکن ہم 3 دن 4 دن تو کسی کو کاپی کر لیں گے، پھر تھک کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ واقعی یہ سچ ہے، ہم کمپلیٹلی کبھی بھی کسی کے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر الگ عادتیں رکھی ہیں، ہماری باڈی کا جو ہے اسٹیمنا الگ ہے، لوگوں دوسروں کا الگ ہے۔ ایک دم سے آپ جب جم بھی جوائن کریں گے نا، تو پہلے ہی دن جو ہے آپ کو ٹرینر جو ہے وہ ساری ایکسرسائزز نہیں کروائیں گے، آپ کو پہلے آہستہ آہستہ بگنرز کی الگ ہوتی ہیں، پھر ہوتی ہیں ایڈوانس۔ تو ہر ایک چیز کو جو ہے نا خود پہ اتنا حاوی مت کریں، اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رہنے دیں۔ آپ انسان ہیں، کوئی مشین نہیں۔ دوسری بات، ہماری لائف میں جو نیگیٹو لوگس ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں مینٹلی اینڈ ایموشنلی، لیکن ہمیں وہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اس ٹائم پہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی کوئی پڑوسن یا آپ کی کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار جو آپ کو فون کر کے یا کہیں پہ بھی آپ لوگ ملے ہو تو آپ کو اپنی پریشانیاں سنا رہی ہے؟ ان کی پریشانیاں سنتے سنتے آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے جسم میں طاقت نہیں بچی، آپ بالکل تھکے تھکے اور بے رونق سی ہر چیز آپ کو لگے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے ان کی نیگیٹو وائبریشن۔ جب ہم نیگیٹو لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، تو ہماری جتنی بھی پازیٹیوٹی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارا بھی مائنڈ سیٹ جو ہے آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی کی طرف سیٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں خود اپنی زندگی میں بھی پھر پریشانیاں نظر آتی ہیں،
جن کے ساتھ پہلے ہم بالکل کمفرٹیبل تھے، ہم نے جن کو اتنا زیادہ ذہن پہ نہیں سوار کیا ہوتا تھا، لیکن نیگیٹو لوگوں کے ساتھ مل کے ہم اپنے آپ کو بھی پریشان سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہوتا ایسے کہتے ہیں سنگت کی رنگت۔ ہم نہ کسی کو بھی کبھی بھی نہ اتنی جو ہے نا زیادہ دیر نیگیٹو باتوں کو نہیں سننا چاہیے۔ اگر اس طرح کوئی آپ کے ساتھ کرتی ہیں تو آپ ان کی باتوں کو شفٹ کریں، ان کی بات سن کے پھر آپ ان کو کہیں ہاں یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں سب کی زندگی میں، پر ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنا نیگیٹیولی ڈسکس کریں، تم ان کا حل تلاش کرو۔ اس طرح کہہ کے تو آپ ان کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ آپ نیگیٹو باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے۔ دوسری میری جو بات میں آپ سے اہم بات آپ سے شیئر کرنے لگی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگوں کو بہت مداخلت کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ ہوتے ہیں اکثر ہمارے ان لاز سے، پھر وہ آپ کا دیور ہو گیا، نند ہو گئی، یا آپ کی ساس صاحبہ ہو گئی۔ ان کو میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی معذرت کے ساتھ، لیکن جو آج کل حالات چل رہے ہیں، جو میں نے محسوس کیا ہے پرسنلی، آپ کتنا بھی چاہے سر توڑ کوشش کر کے اپنا گھر سجائیں، بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر، ان کی صفائی ستھرائی پر کریں، پر وہ کوئی نہ کوئی نقص نکال کے آپ کو ریگریٹ میں ڈالیں گے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ ان کے انڈر کنٹرول رہیں اور آپ ریگریٹ میں رہیں، اور آپ کے ذہن کے ساتھ کھیل کے وہ آپ کو نیچا دکھا کے آپ کو فیل کرواتے ہیں کہ ابھی کامیابی تم سے بہت دور ہے، تم کیا تربیت کر رہی ہو، تم کیا گھر چلا رہی ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، نہ کوئی سلیقہ ہے تمہیں، نہ کوئی تمیز ہے۔ وہ انڈائریکٹ اپنی باتوں سے ہمیں یہی میسج دے رہے ہوتے ہیں، اور اس ٹریپ میں یقین کریں میں آ بھی جاتی ہوں، لیکن پھر کچھ دن کے بعد جو ہے نا دماغ کی بتی جلتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جب ہم پھر ان کی لائف پہ دیکھتے ہیں نا، آبزرو کرتے ہیں، تو وہ ہم سے خود بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ ان کو دراصل ہماری جو کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے اندر جو جستجو ہوتی ہے نا وہی ان کو کھلتی ہے، اور وہ ہمیں یہی دیکھ کے ہی ہمیں وہیں پہ اسٹاپ لگاتے ہیں کہ تم اتنا اچھا نہیں جا رہی ہو اور یہیں پہ رک جاؤ۔ ان کا یہی مین موٹیو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اگر آپ کے رشتہ دار ہیں نا، آپ ان کو جواب دینا سیکھیں۔ جواب اس سینس میں کہ آپ ان کو مسکرا کے جواب دیں، کہیں کہ ہاں آپ دعا کریں، انشاءاللہ ہم بھی جو ہے نا کوشش تو کر رہے ہیں، آپ کی دعا چاہیے، اللہ بہتر کرے گا، اس طرح کر کے۔ جب ہم ان کو جواب نہیں دیتے، ان کی باتیں ہمارے ذہن میں گونجتی رہتی ہیں اور ہم اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں پہ چیختے ہیں اور اپنی زندگی سے ناخوش، اور اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم خوش رہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے ہمیں پریشانی دیں، ہمارے ذہنی سکون کو خراب کریں، اور جو ہم اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارا فوکس ہٹ جائے۔ میری دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی خود کو نگلیکٹ نہ کریں۔ اچھے وقت کے انتظار میں ہم اپنی پوری زندگی نکال دیتے ہیں، پھر بیٹھ کے وہ خواتین میں نے دیکھی ہیں ریگریٹ کرتی ہیں کہ میں نے اپنے لیے یہ نہیں کیا، فلاں جگہ پہ مجھے اپنے اوپر اسپینڈ کرنا تھا، نہیں کیا، اب وہ بیماری اور بڑھ گئی۔ تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا۔ میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ آپ کو بھی سکھا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا سیکریفائس نہ کریں کہ ایک دو ٹائم آئے آپ کو لگے کہ جن لوگوں کے لیے میں نے خود کو سیکریفائس کیا وہ تو مجھے پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا جس کے لیے مرتے ہیں وہ کندھا دینے بھی نہیں آتے۔ اپنی صحت کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنی ڈریسنگ کا ضرور خیال کریں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ میں کل آپ سے ایک اور بلاگ میں ملوں گی، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنا بہت خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔